سے بندہ لعنتی بن جاتا ہے، بندہ لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی، آقا کائنات مرض الموت کی بیماری میں تھے، آخری ایام تھے، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بار بار لعنت کر رہے تھے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اے اللہ تو یہودیوں پر بھی لعنت کر، اے اللہ تو عیسائیوں پر بھی لعنت کر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے۔ جس چیز کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، جس فعل کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، جس عمل کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اگر اس عمل کو مخلوق کے ساتھ جوڑا جائے تو جوڑنے والا بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر آج بھی کوئی عقیدت کے اندر، پیار کے اندر، محبت کے اندر، احترام کے اندر، تکریم کے اندر، تعظیم کے اندر اپنے کسی بڑے، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی عالم، کسی مولوی کو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی قسم شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنتی ہے۔ سجدے کا حق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو 20 آپ کو ویڈیو مل جائیں گی نیٹ پہ، پاکستان کے اندر سجدے کیے جا رہے ہیں غیر اللہ کو، پاکستان کے اندر غیر اللہ کو رکوع کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا ہم ایک علاقہ میں گئے تھے، ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، ہمارا من چاہتا ہے پیغمبر آپ کو سجدہ کرے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا من چاہتا ہے، عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، ہم 1400-1500 سال بعد کی پیدائش ہے، جس قدر صحابہ اکرام نے نبی کائنات سے محبت کی ہے قرآن نے ان کا نمونے کے طور پہ بیان کیا۔ ہماری وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرنا جائز ہوتا، رب محمد کی قسم نبی پاک کو کیا جاتا۔ لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں نبی حکم دیتا بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آئیے مسلم کی ایک روایت سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں بیٹھی تھی، پاس ام سلمہ بیٹھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھی۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم نے حبشہ میں ایسے گرجا گھر دیکھے ہیں جن کے اندر تصاویریں ہیں، لوگ ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اذا مات فیہم رجل الصالح او ابن الصالح، نبی کائنات نے فرمایا یہ پہلے لوگوں کے طریقے ہیں، جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، اللہ کا تابع دار فوت ہو جاتا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تصویریں بنا لیتے، ان کے نقشے بنا لیتے،
اپنے گھروں میں لگا لیتے، اپنی دکانوں پہ لگا لیتے، اپنی مارکیٹ پہ لگا لیتے، اپنے آفس پہ لگا لیتے، اپنے ڈیرے حویلی پہ لگا لیتے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی، اللہ کے تابع دار فرما بردار لوگوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں باعث برکت، تقریم کی غرض سے، احترام کی غرض سے، محبت کی غرض سے، چاہت اور مودت کی غرض سے، عقیدت کی غرض سے۔ نبی کائنات نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اگر عقیدت کے ساتھ تصویر لگانا جائز ہوتی تو صحابہ کرام نبی کائنات کی تصویر لگاتے، بنا لیتے۔ نبی کائنات نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، چاہے وہ تصویر باپ کی ہو، چاہے وہ تصویر وقت کے مولوی کی ہو، چاہے وہ تصویر ولی اللہ کی ہو، چاہے وہ تصویر اللہ کے بالکل مقرب کی ہو، انسانیت میں سے جس کی بھی تصویر گھر میں ہو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور ایک حدیث میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصویر بنانے والا بے جان، درخت جاندار نہیں ہے، بے جان چیز کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے تصویر بنانا حرام ہے، تصویر بنانے والا لعنتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، عقیدت کی غرض بڑوں کی تصویروں کو گھر میں رکھنے والا، دکان پہ رکھنے والا، یہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے دوسرا بندہ جس پہ شریعت نے لعنت کیا، جو اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ آپ میری بات سن کے حیران اور پریشان ہوں گے، بندہ اللہ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ تو سپر پاور ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو دن کو دن ہی رہنے دے، رات کو رات ہی رہنے دے، چاہے تو ایک منٹ نہ لگے، ایک سیکنڈ نہ لگے، ساری زمین کو ہلا دے، سارے لوگوں کو زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے۔ اللہ تو طاقتور ہے، لیکن انسان اللہ کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو انسان اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ ان الذین، قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، وہ بندہ، وہ افراد، وہ قوم، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ، وہ ملک، وہ علاقہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنتی ہیں، قیامت کو بھی لعنتی ہیں۔ دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہوتی رہے گی، قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہوگی، اور اللہ ان کو دردناک رسوا کن عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ کو تکلیف بندہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ بخاری کی روایت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو روایتیں سماعت فرمائی۔ پہلی روایت اللہ فرماتے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ سنیے، یوزینی ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ اچھا نہیں ہے، جو بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ دراصل اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتی ہے انا الدہر انا اقلب اللیل والنہار، کائنات کے لوگوں دن رات کی گردش کو، دن رات کے بدلنے کو زمانہ کہتے ہیں۔ دن کو بھی میں بدلتا ہوں، رات کو بھی میں بدلتا ہوں، رات کو بھی میں بدلتا ہوں، دن رات کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں۔ دراصل جو بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ زمانے کو گالی نہیں دیتا، اللہ کی ذات کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، دوست کی محفل میں بیٹھ کے گناہ اپنے ہوتے ہیں، دنیا میں زلزلے آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں، شریعت
ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آفس میں کام کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، بزنس پرسن ہیں۔ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک ہے، زمانے میں رہنے والے ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، جس طرح پنجابی میں مثال یہ معروف ہے نا، کسی بندے سے حلف لیا جائے گا، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ دو تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر اس نے کیا ہو تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا، ہم باہر جا کے کہتے ہیں اور فلانے بدلے جھوٹا قرآن چپ چلے، اور قرآن جھوٹا نہیں